السلام علیکم ناظرین، میڈیا ون نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جنید اقبال۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پاک سرزمین پارٹی کے منشور کے اوپر، اور ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان سرزمین پارٹی کے صوبائی صدر بزنس اینڈ ٹریڈ ونگ اینڈ ایکس ایم این اے آف کینڈیڈیٹ ایم پی اے اینڈ ایم این اے کینڈیڈیٹ آف ملک محمد رئیس صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا ون نیوز کا پوری ٹیم کا شکر گزار، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، آپ کے منشور کے اندر پانی کا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے۔ بیسیکلی ہمارے ملک کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، چاہے وہ کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، یا سندھ ہو، یا پنجاب صوبہ ہو ہمارا، کیونکہ ہمارا ملک بہت چھوٹا ہے، اس کے 4 صوبے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ پانی کا شروع سے لے کے مسئلہ ہی رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پاک سرزمین پارٹی کا منشور ہے، اس میں پانی کا ایک بہت بڑا ہم نے اس میں ہمارا نکاتی ایک جھنڈا ہے کہ جس میں پانی کو بھی لے کے جایا جائے، اور اس کے پانی کے جو مسائل ہے اس سے باہر نکلا جائے، اور پاکستان میں پانی کی فراہمی ہو۔ جی ٹھیک ہے سر۔ سر، یہ بجلی کا ایشو بھی پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہے، کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بجلی کے ایشو پہ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ابھی جب پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، انہوں نے میگا واٹس بنائے، کافی 3500 سے زیادہ میگا واٹس، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا بجلی کے اوپر، تو کچھ پبلک کو ریلیف بھی ملا۔ تو اس کے بعد اب یہ پی ٹی آئی کو 2 سال کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی کا نہیں بنا سکتے۔ تو بجلی کا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کے اندر، پورے ملک میں بجلی آ نہیں رہی۔ پھر مین چیز یہ ہے کہ ہمارے منشور کا ہمارا ایک منشور ہے کہ جس میں بجلی کو بھی دیکھا جائے، اس کے بجلی کے بحران سے ہمیں باہر نکلا جائے، یہ ایک بہت بڑا ہمارا اس پہ منشور میں لکھا ہوا۔ سر، ہمارے ادارے کرپٹ ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح آپ لوگوں نے، پہلے پی ٹی آئی نے بھی اپنا جو ہے نا یہ نعرہ لگا کے آئے تھے، تو آپ پاک سرزمین پارٹی کے منشور کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہے نا ہم ادارے درست کریں گے، تو سر اس کے بارے میں آپ نے کیا لائحہ عمل بنایا ہوا ہے، کس طرح آپ درست کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال کمپلیٹ ہو چکے، لیکن آج تک کسی بھی ادارے میں کرپشن ختم نہ ہو سکی۔ تو ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے پاک سرزمین پارٹی کے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پاک سرزمین پارٹی کا صوبائی صدر ہوں، اور میں نے ایم این اے اور ایم پی کا کنٹیسٹ کیا الیکشن 2018 کا، تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے منشور میں یہ اداروں کے کرپٹ ہونے کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں، کہ جیسے کہ ہمارے منشور میں اولین ہے، ہمارے ترجیحات میں سے ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کرپشن کو ختم کیا جائے۔ سر، یہ سب سے پہلے جو ہے نا پولیس گردی ہے، یہ پولیس جو ہے نا یہ کراچی میں بھی اس طرح ہے، پاکستان پوری میں پولیس گردی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں سر کیا پاک سرزمین پارٹی نے کیا لائحہ عمل بنایا ہوا ہے کہ پولیس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ جیسے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اپنے منشور میں رکھا تھا کہ پولیس کرپٹ ہے، پولیس ٹھیک کریں گے، تو یہ آپ نے اپنے لائحہ عمل میں کیا بنایا ہوا ہے سر اس میں؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر پولیس کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور میرے خیال میں پاک سرزمین پارٹی کی منشور میں پولیس گردی، جیسے کہ پولیس کا نظام بہتر بنانے کا، اس کے بارے میں ہم نے پوری اس میں ہمارے منشور میں آلریڈی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ پولیس گردی کو اس ملک سے پاک کیا جائے، اور انسان اور پاکستان میں انصاف کو جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جائے اس ملک کے اندر۔ ہماری ترجیحات میں سے یہ بھی اولین ترجیحات میں سے ہے پولیس گردی کا خاتمہ۔ سر، ایک آپ نے اپنے منشور کے اندر ایڈ کیا ہوا ناجائز ٹیکس، تو اس ناجائز ٹیکس پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی یہی جو ہے نا اپنا منشور تھا کہ ٹیکس سے عوام کو ریلیف ملے گی، بلکہ الٹے ٹیکس لگ گئے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ لوگوں کے منشور میں کیا ہے کہ آپ ٹیکس کم کریں گے یا مزید لگائیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اس میں ٹیکسز کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ہماری جو قوم ہے یا ہماری پبلک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مزید ٹیکس لگائے جائے۔
پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ٹیکس لگائے، پھر پی ایم ایل این کی آئی گورنمنٹ، انہوں نے ٹیکس لگائے، اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے 2 سالہ تاریخ میں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنے ٹیکس لگا دیے کہ ملک تباہ برباد ہو چکا ہے۔ تو ہماری منشور پاک سرزمین پارٹی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ٹیکس کو کم سے کم کیا جائے اور پاکستان کی عوام پہ کم بوجھ ڈالا جائے اور ٹیکس کو بہتر بنایا جائے اور اس میں جتنے بھی ہو سکتا ہے فالتو ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ سر ٹھیک ہے سر، یہ کرپشن کا خاتمہ سر یہ آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کے منشور میں ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان کریں گے، تو یہ باقی ساری جو گورنمنٹس بھی آتی ہیں ان کا بھی یہی منشور ہوتا ہے کہ کرپشن سے پاک، کرپشن سے پاک، لیکن آج تک کوئی جو ہے نا کرپشن سے پاک پاکستان کو کر نہیں سکا۔ تو پی ایس پی کے پاس کوئی ایک کیا چیز ہے، کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے پی ایس پی نے کہ وہ جو ہے نا اس چیز پہ قابو کر لیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہے جناب چیئرمین سید مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی، وہ شخص ہے کہ جس کا نام لیتے ہی ایمانداری سامنے آ جاتی۔ مصطفیٰ کمال 10 سال پہلے کراچی کے میئر رہے، پھر وہ سینیٹر تھے، ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ڈیڈ آنسٹ مین ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا ایماندار لیڈر کم آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ اس بندے نے کراچی کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ سرچ کریں کہ جناب چیئرمین سید مصطفیٰ کمال وہ ایک نہ ڈر لیڈر ہے، ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انہوں نے کام کیا، اور جتنی دیر بھی وہ میئر رہے بڑے ایمانداری سے انہوں نے کام کیا۔ یہاں تک کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے پاکستان کا کہ جو کہہ سکے کہ بھئی مصطفیٰ کمال ایک کرپٹ لیڈر ہے۔ آج تک انہوں نے جتنی دیر بھی کام کیا ہے پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے، وہ ایم این اے بھی تھے، ایم پی اے بھی تھے، میئر بھی تھے، پھر وہ سینیٹر تھے۔ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ریزائن کیا، ایم کیو ایم جو تھی جماعت، اس سے انہوں نے ریزائن کیا اور خود ریزائن کیا انہوں نے۔ دیکھیں گے ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، سینیٹر کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کے وہ گئے دبئی گئے، وہاں انہوں نے معاملات اپنے دیکھے۔ اس کے بعد 2016 میں ہماری پارٹی وجود میں آئی، صرف اس بحاف پہ کہ ایک ایماندار ہونے کے ناطے یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک سرزمین پارٹی کو کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ اتنا ایماندار لیڈر نہ میں نے دیکھا ہے کبھی اور نہ کچھ سننے میں آئے۔ انہوں نے وہ کام کراچی میں کیا کہ جو 73 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں کہ دی بیسٹ میئر راؤنڈ آف دی ورلڈ سیکنڈ مین پائے ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ٹینیور میں جتنی دیر بھی وہ میئر رہے، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہر کام انہوں نے کیا۔ سیوریج کا کام کیا انہوں نے، واٹر پانی کا پیوریفائی وہ اس پہ کام کیا، سیوریج کا، پھر جتنے بھی نکاسی آپ کا کیا، روڈ انفراسٹرکچر کا کیا، پل بنائے انہوں نے، پھر انڈر پاسز بنائے انہوں نے، ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائی، ہر طرف سے جتنا ہو سکا مصطفیٰ کمال نے اس وقت میئر ہونے کے ناطے پورا کام کیا۔ آج ہم پاک سرزمین پارٹی کو بنے ہوئے 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے 3 اور 4 سال کے ٹینیور میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سے 10 لوگوں کی جماعت جو آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جماعت بن چکی ہے، الحمدللہ جو 10 لوگوں کی جماعت آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جماعت بن چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین سید مصطفیٰ کمال ایک ایماندار لیڈر ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف دیا اور ہمیں عزت دی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہماری اکثریت آپ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سے ایم این اے، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاص کر پنجاب کا، جیسے میں صوبائی صدر ہوں، ہمارے ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں، ہمارے ڈویژن بن چکے ہیں، ہمارے پنجاب کے ماشاءاللہ باڈی بن چکی ہیں، جنرل باڈی ہے، اس میں جو ہمارے لائر سپورٹ کی باڈی بن چکی ہے، بزنس ٹریڈ ونگ کا جیسے میں صوبائی صدر ہوں، اس کے علاوہ وومن ونگ کی باڈی بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے شوبز کے، جسے ہم کہتے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ جو ساری ہماری جو شوبز سے، اس کی بھی جو ہے باڈی ہماری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اب ٹاؤن اور یو سی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اینڈ آف ایئر
اس کو بھی منانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سر یہ سستی تعلیم کے بارے میں آپ نے اپنے منشور میں ایڈ کیا ہوا ہے، تو سستی تعلیم کے بارے میں آپ نے کیا اس میں مصطفیٰ صاحب نے پہلے کیا اقدامات کیے تھے، وہ اب کیا کریں گے اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو اب سستی تعلیم میں کیا اقدامات کریں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی یہ حالت ہے کہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں. ایجوکیشن جو ہے بہت مہنگی ہے، بہت کاسٹلی ہے، کوئی غریب آدمی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. تو یہ بھی ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے کہ تعلیم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ تعلیم جب تک ملک کے اندر لوگوں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی ان کو کہاں سے اویئرنیس آئے گی. تو میرے خیال میں تعلیم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، فقدان ہے ہمارے ہاں. تو ہماری اولین ترجیحات میں سے تعلیم کا بھی ایک ایشو ہے کہ ہم اس کو اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی تعلیم کے بارے میں بھی جو ہو سکے گا ہمارے چیئرمین اور ہماری چیئرمین جو سید مصطفیٰ کمال کی قیادت میں، اور ایجوکیشن کو ہم بہتر سے بہتر بنانے میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں پاک سرزمین پارٹی جو ہے نا کراچی میں ماشاءاللہ پہلے سے جو ہے نا ان کی اچھا ایک جو ہے نا کراچی میں گریپ ہے، تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں؟ پاک سرزمین پارٹی جو ہے نا اوورآل سندھ جو ہے نا اس میں شمولیت اختیار کری ہے یا صرف کراچی تک محدود رہے گی؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے پاک سرزمین پارٹی نمبر 1 اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، مسقط، لندن، امریکہ، پاکستان کے چاروں صوبوں میں پھیل چکی ہے. ہر جگہ آپ کو پاک سرزمین پارٹی کے نمائندے ضرور ملیں گے. اور ہمارا بلدیاتی جیسے الیکشن آ رہا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. یہ جنوری 2020 میں آنا تھا جو کہ لیٹ ہو گئے. اب میرے خیال میں نومبر اور دسمبر میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوگا. تو میرے خیال میں ہم بھرپور حصہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اچھے نتائج سے ون کریں گے بلدیاتی الیکشن کو انشاءاللہ تعالی. جی تھینک یو سو مچ سر. اللہ پاک جو ہے نا آپ کو پاکستان میں ایسے خدمت کرنے کا جو ہے نا موقع دے، اور باقی بھی عوام کے لیے بھی دیکھیں پاک سرزمین پارٹی جو ہے نا کیا پاکستان کے لیے کر سکتی ہے. اور باقی انشاءاللہ ان کے جو منشور ہیں پاک سرزمین پارٹی کے وہ واقعی جو ہے نا غریب کے لیے ہیں اور غریب کے لیے ہیں. اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا آگے بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، پاک سرزمین پارٹی اس میں شمولیت اختیار کرے گی. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ میڈیا 1 نیوز کا.